اب بھائیوں وہ آیت آ رہی ہے جس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114، جس کا فہم بعض لوگوں نے غلط لیا بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں، اور یہ رزلٹ نکال لیا کہ جتنے مرضی گناہ کرتے رہو، جب نماز پڑھ لیتا ہے انسان تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کالجز یا یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں آپس میں کوئی ڈیٹس کہیں پہ مار لیں تو خیر ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، نماز اگلی پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس طریقے سے معاملات کرنا ہے تو چھوٹے گناہ ہیں، انہوں نے کون سا اس میں ایک ایکسٹریم پوزیشن تک چلے گئے ہیں۔ تو وہ اس آیت اور اس سے متعلقہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو بھی یہاں پر دفن کیا جائے۔ پہلے یہ آیت پڑھ لیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 114۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کرو دنوں کے دونوں سروں پر، یعنی صبح اور شام، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی۔ اب یہ مکی صورت ہے، اس وقت تک 5 نمازیں اس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس نہیں کی گئی تھی۔ صبح و شام کی نوافل پڑھا کرتے تھے یا رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب۔ اور اگر اس کو آپ نمازوں کے کانٹیکسٹ میں بھی جنرلائز بھی کر لیں تو تب بھی صبح اور شام کی نمازیں، شام کی آپ نمازوں کو آپ سمجھ لیں کہ صبح کی نماز میں پھر آپ کو فجر اور ظہر اثر بھی دن کی نمازوں میں لینی ہوگی، اور یہاں سے مغرب اور عشاء لینی ہوگی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں گناہوں کو۔ جب کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ذالک ذکری للذاکرین، اور یہ ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں، جو واقعی حق قبول کرنا چاہیں، اس میں ہے ان باتوں میں نصیحت ان لوگوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ انسان بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ یہ بھائیو وہ آیت ہے جس کے کانٹیکسٹ میں ایک بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ بھی میں بیان کروں گا، اور اس سے بعض لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے انشاءاللہ 8 صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا، اور ان میں سے 3-4 جو ہیں بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی کتابوں سے بھی ہیں۔ یہ 8 حدیثیں میں اس حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث جو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4687، صحیح مسلم میں 7001 نمبر یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کا جو ترک ہے 7004 نمبر، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مدینہ شہر کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگایا، نامحرم عورت کو، کسی اجنبی عورت کو، اور اس کے ساتھ میں نے خوب طبع آزمائی کی، صرف میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا، یعنی اس دواجی تعلق جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا، باقی میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہے، تو اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا سزا ہے۔ شریف النفس لوگ تھے، غلطی کر کے ان کو شرمندگی ہوتی تھی، اور گناہ پر شرمندگی ہی خود توبہ کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا عمر جلالی طبیعت والے وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تو نے ضرور اپنا پردہ چاک کرنا تھا، توبہ طائب کر لیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ اور خاموشی آپ پر کیوں طاری ہوتی تھی؟ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے۔ جب وہ چلا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد خاموشی اپنی توڑی اور فرمایا کہ وہ جو شخص یہاں پر سوال کرنے آیا تھا اس کو بلاؤ۔ تو ایک صحابی پیچھے سے گئے اور ان کو بلا کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے اعتبار سے توبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس کو ایمفسائز کیا کہ تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کی دلیل میں
کتاب اللہ سے آیت پیش کیا کرتے تھے. یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے، ورنہ آپ کا اکیلا فرما دینا بھی کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت فرمائی. وہی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصے میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکری للذاکرین، اور اس قرآن میں ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں. جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، آپ اس کو لاکھ اٹھائیں وہ کبھی نہیں اٹھنے والا. اور جو واقعی اٹھنا چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ جب اس کو اٹھائیں گے تو وہ اٹھ جائے گا. تو یہ وہ حدیث تھی. اب اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے بعض لوگ غلط رزلٹ نکالتے ہیں. اچھا، اس حدیث میں آگے الفاظ پھر بخاری اور مسلم کے یہ ہیں کہ جب اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ نماز پڑھ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، تو باقی بھی سمجھدار صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صرف اسی کے لیے ہے خاص، یا اگر کوئی بھی امت میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم عام ہے، جس شخص سے بھی گناہ ہو جائے تو نماز اس کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دے گی. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. بہرحال اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوئی، چونکہ نیک اعمال جو ہیں یہ تو صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی کتنی حدیث اس پر گواہ ہیں، اس میں سے ایک صحیح مسلم کی میں حدیث بھی بیان کر دوں گا، اور بخاری اور مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث بھی آگے چل کر بیان کروں گا کہ واقعی نیک اعمال جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، لیکن صرف صغیرہ گناہوں کو، کبیرہ کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لی جائے. تو کہتے ہیں دیکھیں جناب، اس کے اندر تو کہا گیا نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اجنبی یا نامحرم عورت کے ساتھ انٹر کورس نہ کیا جائے، وہ تعلق ایکسٹریم قائم نہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں، بوسو کنار کر لیں، گلے لگا لیں، جو مرضی کریں، کوئی لڑکا جا کے ڈیٹ مار لے، معاف ہو جائے گا، نماز پڑھ لے. یعنی زور سے پہلے ڈیٹ مارے، اس کے بعد زور کی نماز پڑھے تو معاف، زور کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو عصر پڑھے تو وہ بھی معاف، عصر کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو مغرب پڑھے تو وہ بھی معاف. وہ اس سے رزلٹ نکالتے ہیں. تو آن دا فیس آف آرگومنٹ تو بظاہر یہ ان کی دلیل صحیح لگتی ہے، لیکن یہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص معافی کی امید پر جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ پر بھی استقامت اختیار کرے تو بذات خود یہ اس کا عمل ہی بغاوت پر مبنی ہے اور یہ خود گناہ کبیرہ ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے مزاج کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان، اللہ کو کیسا انسان مطلوب ہے. ایسا انسان کہ جو بار بار گناہ کرنے پر جو ہے وہ توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کرے. کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے؟ قطعاً نہیں چاہتا. ورنہ یہ کتابوں کا مقدمہ، پیغمبروں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ گناہ سے بچیں، اس کے باوجود اگر ہو جائے پھر اللہ کی طرف رجوع لائیں. تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پر چونکہ اس نماز سے گناہ معاف ہو گئے، تو بھائی نماز سے پہلے ہی اس نے اس گناہ کبیرہ سے توبہ بھی کی ہے، شرمندہ تھا نا، تبھی تو آپ کے پاس آیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر حد جاری کیجئے، جو میرا جرم ہے مجھے سزا دیجئے. تو شرمندگی خود بخود توبہ ہے، توبہ اس نے پہلے کی ہے، اور بعد میں اس کی تسلی کے لیے بات آئی کہ اگلے نیک اعمال بھی کرو گے تو بالکل کلین واش ہو جاؤ گے. اس حوالے سے یہ بالکل غلط رزلٹ ہے. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص سورہ نساء میں 2 دفعہ یہ آیت آئی، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کوئی شخص اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کے بغیر، توبہ کے شرک کے ساتھ مرا، شرک کی حالت میں، اس حال میں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. دنیا میں معاف کر دے گا. وہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، الحمدللہ. لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی شخص نے دنیا میں اس حال میں موت اسے آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا. لِمَن يَشَاءُ، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. چاہے تو ایک گناہ پہ بھی پکڑ سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ نے اسے
جو ہے وہ گھیر لیا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، جس میں میں نے قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں تقریباً 15 سے 20 گناہ کبیرہ بتائے ہیں جو نمازیں پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ سچی توبہ نہ کی جائے، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ نمازیں پڑھنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ شرمندگی کے ساتھ، اور توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرنے کے ساتھ کہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے، جو قرآن پاک میں آیا اس کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط رزلٹ ہے۔ اس کی بنیاد پہ کوئی شخص کہے جی خیر ہے، اللہ نے شرک کے علاوہ تو سارے گناہ معاف کر دینا ہے، لہٰذا نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، رزق بھی حرام کھاتے جاؤ، روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اس میں اوپن لائسنس نہیں، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، نہیں چاہے گا پکڑ لے گا، اس کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ سورۃ الانبیاء کی وہ آیت یاد کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر ہستی کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں یہ آیت بار بار اسی پہ میں نے کنکلوڈ کیا تھا، مسئلہ تقدیر۔ تو یہ بالکل غلط رزلٹ اس حوالے سے نکالا جاتا ہے، اور آج کل اس ماڈرن دور کے اندر جو یہ آزمائش انٹرنیٹ کی شکل میں اور موبائل فونز کی شکل میں، اور یہ جو بڑے بڑے بینرز بےہودہ عورتوں کے یہ موبائل کمپنیوں نے چوراہوں پر لگا دیے ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے حیائی کا طوفان بدتمیزی ہے کہ اتنی بڑی آزمائش سے تو صحابہ اکرام کو بھی گزرنا نہیں پڑا، ان پر اور آزمائش آئی قتال کے حوالے سے، لیکن جو بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی جس طریقے سے اس وقت امت کو آزمایا جا رہا ہے، اس کا تو عشر اشیر بھی صحابہ کو نہیں آزمائش میں ڈالا گیا۔ اس زمانے میں کون اس طریقے سے بڑے بڑے پوسٹر یا گھر تک جو ہے وہ ایسے معاملات پہنچ جاتے ہوں گے؟ عورتیں بھی تھی تو وہ بھی پردے کے اندر نکلتی تھی۔ اتنی بڑی آزمائش امت پہ آ پڑی ہے، اور خصوصاً ہمارا جو ماڈرن پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور کیا دیندار اور کیا بے دین لوگ، سب کی یہ حالت ہے کہ وہ منگیتر میں اور منکوحہ میں فرق ہی نہیں کرتے۔ یہ دو ٹرم سمجھ لیں، منگیتر تو یہ ہے کہ کہیں پر آپ کی بات چلی اور رشتہ طے پایا، لیکن جب تک نکاح نہیں ہو جاتا جو آفیشل بانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت تک وہ دونوں نامحرم ہیں۔ صرف بات طے ہو جانے سے یا منگیتر بن جانے سے محرم نہیں بن جائیں گے جب تک نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ آفیشل بانڈنگ تو نکاح ہے، اور نکاح کے بعد بھی بس اس معاملے میں اس حد تک ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ کوئی فزیکلی علیحدگی کے اندر کوئی معاملہ نہ ہو، کل کو کوئی پھوٹ پڑ گئی اور کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا، کوئی کیس بن گیا، تو کوئی بے حیائی کی تہمت لگ گئی، تو اور سے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ لہذا جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو، چاہے کوئی میاں بیوی بھی ہیں، نکاح کے بانڈ میں بھی ہیں، تب بھی وہ علیحدہ میں ملاقات نہ کریں جب تک آفیشل رخصتی نہ ہوئی ہو۔ ویسے ملنے میں کوئی حرج نہیں، منگیتر نہ ہو، منکوہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا بھائیو، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں غض بصر جو ہے، یہ عربی کی ٹرم ہے، غین ضاد با صا را، غض بصر کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ اس پر سورہ نور کے اندر بڑا زور ہے، اور سب سے پہلے غض بصر کا حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے۔ سورہ النور کے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے مرد کا پردہ بیان ہوا ہے، نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی ادھر ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں، بس اتنی نیچی رکھیں کہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بیجا نگاہ کو اٹھانا یہ پھر انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں ہی آگے آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین عورتوں کو حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر عورتوں کے حوالے سے جس طرح ڈیٹیل احکامات سورۃ الاحزاب کے اندر آئے، سورہ النور کے اندر آئے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو 1-1.5 گھنٹے کا علیحدہ سے ٹاپک ہے، یہاں تک آیا قرآن حکیم کے اندر، سورہ نور کے اندر اور سورہ الاحزاب کے اندر، کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے۔ یہاں مولوی اس معاملے میں لڑ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ خدا کے لیے بھائی، قرآن کے مزاج کو سمجھو، اللہ کے مزاج کو سمجھو۔ جو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے، وہ عورت کو یہ اجازت دے گا کہ وہ چہرہ کھول کے باہر پھرے؟ اور پھر وہ شیخ البانی نے کتاب لکھی، اسی کو ڈاکٹر ذاکر نے کاپی کیا، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلام کے لیے خدمات اپنی جگہ، لیکن اس نے ایک فتنوں کا دروازہ کھول دیا جی عورت کے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، چہرہ چونکہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے زینت کے اندر۔
وہ لوگ کہتے ہیں چہرہ زینت میں داخل ہی نہیں ہے. ان سے پوچھو جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بغیر چہرہ دیکھے پسند کرتے ہیں؟ چہرہ اگر زینت نہیں تو باقی اور کون سی چیز زینت ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو کہا گیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے، تو چونکہ زیور جو ہے وہ زینت کی چیز ہے تو زینت کا پردہ ہے. خدا کے لیے بھئی زیور زینت ہے تو قرآن کے مزاج کو سمجھیں. اگر قرآن زیور کو زینت کہہ رہا ہے تو چہرے کو نہیں کہے گا. چہرہ تو بدرجہ اولا زینت ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ راکٹ سائنس نہیں، وہ آپ کسی ایک موچی سے بھی پوچھ لیں وہ بھی سمجھا دے گا. مولوی کو سمجھنا ہے علیحدہ بات ہے، کسی ڈاکٹر انجینئر کو سمجھنا ہے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ایک عام ان پڑھ جاہل آدمی بھی اپنی انسٹنکٹ کی وجہ سے سمجھا دے گا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. وہ تیرے دل میں، دل کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے وہ تجھے خود بتائے گا کہ یہ معاملہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا، یہ بھی ادھار ہے، چہرے کے پردے کے اوپر بھی میری گفتگو رہتی ہے. بل اس حوالے سے باقی ہم 7 حدیثیں یہاں پر کور کر لیں. دوسری حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی 2 مرد اور عورت کبھی خلوت اختیار نہ کریں ورنہ اس خلوت میں تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے. اجنبی مرد و عورت خلوت نہیں اختیار کر سکتے. تیسری حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور یہ حدیث تو کنکلوڈ کرنے والی ہے. اسلام کا مزاج، قرآن کا مزاج تو آپ نے سن لیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سن لیں. سنن نسائی کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو ایسی عورت زانیہ ہے، اس نے زنا کیا. اچھا مجھے بتائیں، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے وہ تو ہے زانیہ، اور جو چہرہ اور بال کھول کر باہر نکلے وہ زانیہ نہیں ہے؟ عقل کام کرتی بھائی آپ کی، مزاج کو سمجھیں. یہ تو اسی طریقے سے جو قرآن پاک میں ہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. تو کیا مطلب ہے کہ اف نہ کہو، گالی دے لو، بے شک مار بھی لو. تو کہا جائے گا نہیں بھائی اف کہنے سے جب منع کیا گیا تو یہ باقی چیزیں تو بہت بڑی ہیں. تو یہ جو سنن نسائی کی حدیث ہے کہ خوشبو لگا کے جو عورت گھر سے باہر نکلے تو وہ زانیہ ہے، اور جو چہرہ اور سر کے بال کھول کر نکلتی ہے اور دوپٹہ بھی لیا ہوا ہے تو صرف برکت کے لیے، سائیڈ پہ صرف بتانے کے لیے کہ مسلمان ہوں، سامنے بال اسی طریقے سے نکلے ہوئے ہیں، تو اس عورت کے اوپر فتویٰ نہیں، بدرجہ اولا اس کے اوپر یہ فتویٰ لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کسی کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج بتا دیا. تو ریلیجن جو ہے وہ بالکل واضح ہے. کوئی شخص ماننا چاہے تو اس کے لیے ہدایت ہے، اب نہیں ماننا چاہتا کوئی شخص. اب ڈاکٹر ذاکر نائک بہت اسلام کے لیے ان کی خدمت ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور وہ شیخ البانی کو انہوں نے فالو کیا. حالانکہ شیخ البانی خود اپنے گھر والوں کو وہ چہرے کا بھی پردہ کرواتے تھے، لیکن وہ کتاب انہوں نے لکھ دی کہ چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. تے اندھے نو کیا چاہیے 2 اکھاں، اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں. تو لوگوں کو تو بہانا چاہیے ریلیکسیشن کا. لوگ تو کہتے ہیں کوئی ایسا کوئی ریلیجن بتائیں کہ بس وہ ماڈریٹ سا ریلیجن ہو، اس پر ہم عمل کرنا ہے، باقی ہمارے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور شیخ البانی اٹھاتے رہیں گے. ہم تو کہہ دیں گے قیامت والے دن کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فتویٰ دیا تھا یا شیخ البانی نے فتویٰ دیا تھا، ہم تو اس کے اوپر چلیں گے. کتاب و سنت آپ نے بیان کرنا ہے تو آپ کرتے رہیں. صحیح بخاری کے اندر جو حدیث افک ہے، اما عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی معاذ اللہ زنا کی، اس میں الفاظ ہیں، جب وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ سیدہ عائشہ جو پیچھے رہ گئی تھی تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی جو قافلہ وہاں سے موو کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر پڑاؤ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کا اگر کوئی سامان رہ گیا تو وہ اس سامان کو سمیٹتے تھے. وہیں پر انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا، ظاہر ہے ان کا ہار گم گیا تھا، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر. تو سیدہ عائشہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو اونگ آئی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ان کے چہرے سے وہ نقاب ہٹ گیا ہوا تھا. تو وہ صحابی جب وہاں پر گئے تو ان کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ گئی، اور اس صحابی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں نے سیدہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آیات پردہ نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی. اس کا بھی جواب دیتے ہیں نہیں، وہ حضرت عائشہ کا تقوی تھا. کل کو آپ کہو گے جی جناب کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اس کا تقوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے لیے رکھی، کوئی داڑھی ضروری نہیں ہے. آپ ہر معاملے میں یہ کہہ دیں گے
تقوی کیا؟ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نے تو امت کے لیے رول ماڈل بننا ہے، امت نے امہات المومنین کو فالو کرنا ہے، یا شیخ البانی یا ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرنا ہے، یا مجھے فالو کرنا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو؟ میں کہوں گا کہ جی ہاں جی مجھے فالو کریں جی، میں جو قیامت دن آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا؟ نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ میں نے عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں ایسے معاملات بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا۔ چوتھی حدیث بڑی خطرناک روایت ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ، شیخ البانی خود اسے احادیث صحیحہ کے اندر بھی لے کر آئے، اور یہ المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں، جلد 20 ہے اور صفحہ ہے اس کا 212 اور انٹرنیشنل نمبر ہے 486۔ یہ چھوٹی چھوٹی جلدیں جو مکتبۃ الشاملہ کے اندر موجود ہیں اس اعتبار سے ہے، ورنہ انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیں 486 اس کا نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے، جسٹ ٹچ کرے۔ اب وہ حدیث مسلم شریف کی کہ اس نے گلے لگا لیا اور سارا کچھ کیا سوائے انٹر کورس کے، اس کو اب اس سے ریلیٹ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ لوہے کا کیل اس کے سر میں ٹھونک دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی جو تکلیف ہے نا، اس سے زیادہ تکلیف اس گناہ کی قیامت والے دن اٹھانی پڑے گی، کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا۔ اور یہاں تو انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے بےہودہ کلچر میں کتنے پیر ہیں جو مریدیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بلکہ بیعت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے بیعت نہیں لی۔ تو اس پہ بھی علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے میں بیعت لیا کرتے تھے۔ کبھی کسی عورت کو، سیدہ عائشہ کا بیان ہے مسند امام احمد میں اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا، غیر محرم عورت کا۔ اتنی احتیاط اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ وہ لوہے کی کیل ٹھونکنا وہ کم تکلیف دہ ہے، اور اس کا عذاب بڑا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے۔ تو یہ کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اب اس کو اس حدیث کے ساتھ لیٹ کریں جو بخاری اور مسلم کی میں نے شروع میں بیان کی تھی، تو آپ کو یہ فہم سمجھ آئے گا کہ کسی سے غلطی سے ہو گیا ایک آدھ دفعہ، جسے کہتے ہیں نا جی پہلی نظر معاف ہے، لیکن کوئی شخص پہلی نظر میں ہی گھر چھوڑ کر آئے تو وہ تو معاف نہیں ہے نا۔ پہلی نظر معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ایسے کر کے پہلے دیکھنا ہے اس کے بعد نیچے کر لینا ہے، یہ معاف نہیں۔ پہلی نظر سے مراد ہے اچانک نظر پڑ گئی، ایون کسی شخص کو سر جھکائے ہوئے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ اس طرح کوئی سامنے سے آ رہا ہے، تو اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت اسی وقت، اس کی پہلی نظر ہو گئی، دیکھے بغیر ہی ہو گئی۔ پہلی نظر سے مراد یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ معلوم چل جانا، نہ کہ یہ ہے کہ پہلے ایسے کر کے دیکھیں اور پھر ایسے کریں۔ خدا کے لیے مطلب قرآن اور سنت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پانچویں حدیث گناہوں کی توبہ کے حوالے سے، اسی کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں، باقی حدیثیں بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 528، مسلم میں 1522، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ 5 نمازیں بھی تمہیں بالکل گناہوں سے پاک کر دیں گی، لیکن 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 چھوٹے گناہ، بڑے گناہ صرف توبہ اور رجوع لانے اور شرمندگی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنے سے، اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں بندے دا پتر بننے نال ہی معاف ہون گے، انج نہیں معاف ہونے والے، بغاوت پہ مبنی نہ ہو۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ صحیح مسلم کی کرٹیکل ترین حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 552 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اور کبیرہ گناہ کوئی چھوٹے کو تھوڑے سے نہیں ہے. مسئلہ نمبر 18 میرا سن لیں. گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ، چغلی، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، کسی پہ لعنت کرنا، کسی کو ناجائز مارنا، میرے خیال ہے جتنے گناہ اکثریت کرتی ہے وہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے. جادو کرنا، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ. تو اگر یہ صحیح مسلم 552 کے اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں، تو 5 نمازیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یہ نہیں ہے کہ جمعہ پڑھا پھر اگلا جمعہ پڑھا بیچ والی ساری نمازیں معاف. نہیں، ایک نماز چھوڑنا ہی خود کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. 7ویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ ہے فرق. یعنی اگر مومن ہے تو وہ نمازی ہوگا، باقی وہ عملاً تو وہ کافر ہی ہے. عقیدے میں ہم اس کا احترام کر کے اسے کلمہ گو اور ہونے کی وجہ سے مسلمان کہتے رہے، عملاً تو وہ کافر ہے. عقیدے میں مسلمان ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کلمے کا، ادروائز عملاً وہ کافر ہے. اور اس کے ثبوت میں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2621، سنن نسائی میں 463 اور سنن ابن ماجہ میں 1079 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. وہی الفاظ مسلم والے، لیکن اس میں آگے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کی گویا اس نے کفر کیا. عمل تو اس کا کافروں والا ہو مسلمان اور نماز نہ پڑھے تو اذان سن کر وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں نہ جائے اور ایک کافر بھی نہ جائے تو بھائی تو عمل تو دونوں کا ایک جیسا ہے نا. عمل اس کا کافروں والا ہے. اور اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل احادیث ہے مسند امام احمد میں، سنن ابی داؤد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر کسی کی نماز درست نکل آئی تو اس کے اگلے سوال آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر کسی کی نماز صحیح نہ نکلی تو اگلے سوالات مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے. اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث مسند امام احمد کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز دلیل ہوگی، نجات ہوگی اور نور ہوگی. قیامت والے دن دلیل، نجات اور نور ہوگی. اس کے لیے یہ ذریعہ بن جائے گی جنت میں پہنچنے کا. اور بے نمازی کے پاس نماز نہیں ہوگی تو اس کے لیے نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی نجات ہوگی، نہ کوئی نور ہوگا پولیس رات کے اندھیرے پر چلنے کے لیے. الٹا اس کا حشر اللہ تعالیٰ فرعون، حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ کرے گا. والعیاذ باللہ تعالی. کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، بندے دا پتر اسی کوئی نہیں پڑھنا، نمازاں اسی کوئی نہیں پڑھنی ہے، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. اسی طریقے نہ لولے لنگڑا مسلمان سانو قبول کر لیں. یہ دیکھ لیں. یعنی اگر محبوب کی امت سے ہے تو محبوب کی یہ باتیں پسے پش ڈالی ہوئی ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. یعنی یہ قرآن کا مقدمہ اور یہ جو میں احادیث سنا رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا یہ باتیں ڈھونگ ہیں؟ ایسے معاملات نہیں ہونے والے. یہ دھمکیاں صرف لوگوں کو چسکا لینے کے لیے یہ چیزیں نہیں بھائیو، یہ معاملہ ہونے والا ہے اور بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے. جو سیدنا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا. اوہ یہ کیا ہوا؟ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. واقعی انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، مرتے ہی آنکھ کھلے گی کہ بھئی یہاں تو وہ کرنسی نہیں چلنے والی، یہاں تو اعمال ہی کام آنے ہیں، اور اعمال ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جیسا دنیا میں بھی صرف رحمت سے کچھ نہیں ہوتا. رحمت کی بارش جتنی مرضی ہو، اگر کسی کسان نے بیج نہیں بویا اس کی فصل نہیں اگنے والی. ٹھیک ہے، تو جس نے اعمال کا بیج نہیں بویا، قیامت والے دن اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر اگر وہ ناجائز امید لگاتا ہے تو وہ تو پھر کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف کو اپنی انٹرپریٹیشن، اپنی فلسفہ پیش کرے گا. والعیاذ باللہ تعالی. بال نماز کے حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو جو ہے مسئلہ نمبر 70A اور 70B تقریباً 5 گھنٹے کی گفتگو ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے.
اور اس میں بھی میں نے اس طرح کی کافی ساری احادیث بیان کی ہیں. بل ہماری اس حوالے سے یہ گفتگو غض بصر کے حوالے سے اور نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.